کراچی کی سرد بھری رات تھی۔ گارڈن ایسٹ کے پرانے علاقے کی گلیاں ہمیشہ کی طرح آج بھی دھند سے بھری ہوئی تھیں۔ دور سے مسجد کی اذان کا ایکو آ رہا تھا، لیکن اس گلی میں ہمیشہ سے عجیب سی خاموشی رہتی تھی۔ اس خاموشی کے درمیان ایک حویلی، خواجہ منزل، جنگل کی طرح اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کبھی شادیوں، میلاد اور محفل سے روشن رہتی تھی، مگر اب یہاں صرف ہوا کی چیخ اور پرانی دیوار کی کرکراہٹ سنائی دیتی ہے۔ حویلی کے بارے میں سب سے مشہور بات یہ تھی، مغرب کے بعد یہاں روشنی جلتی ہے جبکہ اندر کوئی نہیں رہتا۔ اسی رات عارف، ایک فوڈ ڈیلیوری رائڈر، ایک آرڈر ڈیلیور کر رہا تھا۔ اس کا موبائل سگنل ویک ہو گیا، پن غلط لوکیشن دکھا رہا تھا۔ وہ گلیوں میں گھومتا ہوا سیدھا خواجہ منزل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندھیرے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکل رہا تھا۔ عارف نے سوچا شاید کسٹمر نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا۔ اس نے ہلکی سی آواز لگائی، ہیلو، فوڈ ڈیلیوری؟ آواز کا کوئی جواب نہیں آیا، بس اتنا کہ ہوا اور تیز ہو گئی، جیسے کوئی سے دروازہ اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عارف نے ہمت کی اور ایک قدم اندر رکھا۔ ہال وے پرانی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاندنی کی ہلکی روشنی چھت کے ٹوٹے ہوئے گلاس سے بیچ بیچ میں ٹپک رہی تھی۔ ہر طرف محلے کی پرانی چیزیں، لکڑی کی راکنگ چیئر، دھول سے بھرا شو پیس اور ایک بہت پرانا شادی کا جوڑا جو ایک ہینگر پر لٹک رہا تھا، جیسے کسی کی شادی رکی ہوئی ادھوری رہ گئی ہو۔ عارف نے پھر سے پکارا، آرڈر! اس بار اندر سے ایک بالکل ہلکی سی آواز آئی، ادھر! آواز بہت دھیمی لیکن بہت صاف تھی، جیسے کوئی بہت سالوں سے پکی آواز میں بات کر رہا ہو۔ عارف نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ ٹارچ کی روشنی نے ہال وے کو ہلکا سا روشن کیا اور وہیں پہ کوریڈور کے بیچ ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کا ڈریس بالکل شادی کا جوڑا لگ رہا تھا، پر بہت پرانا، پیلا پڑا ہوا، دھول اور مٹی سے بھرا ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، بال پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ عارف نے سوچا کہ شاید کوئی اصل کسٹمر ہو، مگر پھر وہ عورت ذرا ہلنے لگی، جیسے ہوا میں لٹکی ہوئی ہو۔ اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ عارف کا گلا سوکھ گیا۔ آپ کسٹمر ہیں؟ اس عورت نے بہت دھیمی آواز میں کہا، میرا کھانا؟ پھر اس کے پیچھے سے دو اور سائے نکلے، لمبے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے، انگلیاں ٹیڑھی، جیسے کسی نے زندہ لاش کو کھینچ کر لمبا کر دیا ہو۔ عارف نے ٹارچ تھوڑی سی اوپر کی تاکہ اس کا چہرہ نظر آئے، اور پھر اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ عورت کی آنکھوں میں آئی بالز ہی نہیں تھے، صرف دو کالے سوراخ، گہری کالی بے جان آنکھیں۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا تھا، لیکن اس کے دانتوں پر غبار جما ہوا تھا، جیسے وہ بہت عرصے سے زندہ بھی ہو اور مردہ بھی۔
ان تینوں نے ایک ساتھ سانس لی، ایسی آواز جو انسان کی نہیں ہو۔ عارف ڈر کے مارے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سورہ کی الفاظ بلند کیے، حویلی کی ہوا رک گئی۔ سفید لباس والی عورت ایک دم سے تصویر کی طرح جم گئی۔ دوسرے سائے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت، اور پھر ٹھنڈی سانس، اتنی تیز، اتنی خوفناک چیخ کہ عارف کے کان سن ہو گئے۔ دروازے بند ہونے کی آواز آئی، لائٹ فلیکر ہونے لگی اور پھر سب اندھیرا۔ عارف بے ہوش ہو گیا۔ صبح کا وقت، محلے کے چوکیدار نے عارف کو حویلی کے باغیچے کے بیچ پڑا ہوا دیکھا۔ اس کا موبائل ٹوٹ چکا تھا، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور حویلی بالکل بند، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے بتایا، خواجہ منزل میں ایک دلہن کی موت 40 سال پہلے ان کے ولیمے کی رات ہوئی تھی۔ اس کی روح کہتی ہے کہ اسے زندہ جلا دیا گیا تھا، تب سے وہ کھانا مانگتی رہتی ہے۔ عارف نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا۔ اوپر والی کھڑکی میں وہ سفید لباس والی دلہن پھر نظر آئی، بے جان آنکھوں کے ساتھ، سیدھی اس کو دیکھتے ہوئے، اور پھر کھڑکی اپنے آپ بند ہو گئی۔ عارف آج تک کہتا ہے حویلی میں کوئی زندہ نہیں رہتا، پر کوئی ضرور بھوکا رہتا ہے۔